صاحب اکثر مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ہائی فائبر ڈائٹ اپنی خوراک میں شامل کریں. اس بارے میں بتائیں کہ ہائی فائبر ڈائٹ کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ ڈاکٹر اگر ہائی فائبر ڈائٹ بتاتے ہیں تو اس کا اردو ترجمہ بھی بتائیں کہ یہ ریشہ دار غذائوں کو کہتے ہیں. وہ غذائیں، وہ پھل، وہ اجناس یا وہ پودے یا وہ سبزیاں کہ جس میں ریشہ زیادہ ہو. اب دیکھیں ریشے کا مطلب کیا ہے. ہم آپ کو اس کی مثال پانی سے دیتے ہیں کہ پانی جب ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں جاتا ہے اور جلد ہی ری ایبزارب ہو کے ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، لیمف میں شامل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے مشروبات ہیں، جو بھی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں اس میں کوئی فائبر نہیں ہوتا. جن چیزوں میں ریشہ ہوتا ہے وہ ہے چھلکے والی غذائیں، چھلکے والے پھل، چھلکے والی دالیں، ہولسم گندم یعنی گندم کا دلیا، جو کا دلیا، اوٹس کا دلیا، تمام دالیں، تمام اناج، ان میں ریشہ ہوتا ہے. اور پھل، وہ پھل جو کہ سخت ہوتے ہیں جیسے ناشپاتی، بٹنگ، ایووکیڈو ہو گیا یا سیب ہو گیا، آڑو ہو گیا، جو یہ سخت پھل ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے ذرا چبانا پڑتا ہے. سافٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر چیریز ہوتی ہیں، انگور ہوتا ہے، چھوٹے پھل جو ہوتے ہیں رس والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. سٹرس فوڈز میں بھی جو ہے وہ مالٹا، کینو جو ہے اس میں بھی فائبر ہوتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہماری دالوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فائبر ہے. اب فائبر یعنی ریشے دار غذاؤں کا کام کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے دانتوں کو بھی جب ہم چباتے ہیں صاف کرتا ہے، ہمارے لعاب دہن کو بھی اچھا کرتا ہے، بو کی بدبو ختم کرتا ہے، اور ہمارے بدن میں جا کے آہستہ آہستہ جو ہے ہضم ہوتا ہے. جو غذائیں فوری ہضم ہو جاتی ہیں وہ تمام لیکوڈ یا مشروبات ہوتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے فریش فروٹ جوس جیسے کیلا ہو گیا، مالٹا ہو گیا، کوئی اور جو ہے پھل لے کے اگر اس کو جو ہے آپ جوسر میں جوس بناتے ہیں تو اس کے چھلکے اور اس کا پلپ جو اس کا گودا ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں بھی ریشہ ہوتا ہے. ریشہ دار غذائیں ہماری آنتوں کو صاف کرتی ہیں چونکہ ان میں تمام وائٹامنز ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تو یہ ہماری غذاؤں کے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اگر ہمیں ادراک ہو یا ہمیں سمجھا دیا جائے اور ریشے دار غذاؤں کو ہم الگ الگ کر کے مریضوں کو بتائیں تو دو موٹے موٹے فائدے آپ نوٹ کر لیں. آپ کا بلڈ پریشر جو ہے کم ہوگا، شوگر آپ کے کنٹرول میں رہے گی، وزن آپ کا کنٹرول رہے گا، اور پیٹ کا جو حجم ہے، جو پیٹ کا موٹاپا جہاں کے چربی ٹھہرتی ہے وہ جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ریشے دار غذاؤں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہمیں فریم ایک بنانا پڑتا ہے. جیسے کہ فوٹو کو فریم لگاؤ تو خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریشے دار غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے اوقات کیا ہیں، کس طرح کھائے جاتے ہیں، اور ان میں اور کیا چیزوں کو سپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. ایک مثال لے لیتے ہیں براؤن رائس کے. ذرا زیادہ دیر پکانے پڑتے ہیں اس لیے بھگو دیجئے اچھا خاصی دیر تک، اور پھر جب آپ اسے ابالتے ہیں تو اسی پانی میں ابال کے دم کر دیجئے. اس کے سارے وائٹامنز اور ریشہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اس کو پھر آپ چٹنی کے ساتھ، سیلڈز کے ساتھ کھائیں یا کسی بھی پکی ہوئی سبزی کے ساتھ، کدو، ٹنڈا، توری، بھنڈی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. یا تھوڑا سا آپ نے اسٹیو کیا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا 1-2 بوٹیوں کی یخنی بنائی ہے تو گوشت ڈال کے ساتھ میں وہ یخنی ڈال لیجیے. اسی طرح آپ نے چاول بنانے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ چنے کی دال ہے، اس میں فائبر ہے. اور جتنی بھی دالیں جو چھلکوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ مونگ ہے، مسور ہے، ماش ہے، جو بھی چھلکے والی دال ہے اس میں فائبر جو ہے بغیر چھلکے والی دال کے زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے صرف اس کو پکاتے ہیں، خوب پکاتے ہیں، خوب اس کو گھوٹ لیتے ہیں اور پھر بگار دے دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ آپ جو دال موٹ میں دالیں کھاتے ہو دیکھیں وہ تو ڈائریکٹلی جو ہے چکنائی میں جاتی ہیں اور پک کے نکل آتی ہیں. ریشہ اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ایکسٹرا چکنائی ہوتی ہے جو کہ آپ کے وزن کے لیے اور موٹاپے کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو ریشہ دار غذائیں آپ کو دل کے دورے سے بچاتی ہیں، آپ کے جنسی طاقت کو بڑھاتی ہیں. آپ کے جن لوگوں کو بے اولادی ہوتی ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویٹ جرم آئل جو ہے وہ گندم میں ہوتا ہے جس میں سے سوجی نہ نکلی ہو، اور اس میں وائٹامن ای کی کافی مقدار ہوتی ہے. اور اوٹس عموماً باہر سے آتا ہے. اوٹس جو ہے ایک انفیریئر قسم ہے
جو کہ جو ہے یعنی انٹرمیڈیٹ قسم کہہ لیں گندم اور جو کے درمیان میں، جو پرانے زمانے میں جانوروں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ فربا ہوں، تکڑے ہوں، جیسے گھوڑوں کو کھلایا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں دودھ والے جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اوٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کم ہیں، باہر سے آتے ہیں، ڈبوں میں آتے ہیں، ذرا مہنگے ہیں، لیکن بہترین دلیا ہے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، اور جلدی پک جاتا ہے، اور چاہے آپ اسے پانی میں بھگو کے پکائیں یا ڈائریکٹلی آپ جو ہے اسے دودھ میں پکائیں۔ اب ریشے دار غذاؤں کی جب ہم نے آپ کو افادیت بتائی ہے تو اسے ایک اور افادیت بہت اچھی ہے کہ ایسے لوگوں کو قبض نہیں ہوتا، یعنی ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، صرف آپ کو عادی ہونا پڑتا ہے ریشے دار غذائیں کھانے کا۔ لیکن ہم ریڈی میڈ غذائیں بہت کھاتے ہیں، بازار سے لے کے آ جاتے ہیں، جوس پسند کرتے ہیں، سیرپ پسند کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک پسند کرتے ہیں، تو جہاں یہ ایک طرف زہریلے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دل کا، شوگر کا اور بلڈ پریشر کا جو ہے مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب چیدہ غذائیں اور کون سی ہیں؟ شیع سیڈ جو ہیں، تخم ملنگا ہو گیا، اسپغول ہو گیا، یہ بھی آپ دودھ میں اور پانی میں ڈال کے یہ مشروب بنا کے لے لیجئے۔ پھر جتنی بھی دالیں ہیں ہم نے آپ کو گنوا دی ہیں، پھر گندم ہے اور چاول ہے اور ساتھ ہی میں جو بھی ہے، جو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کا ایک جو ہے بہترین جو ہے آپ کو ریشہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ پھلوں میں امرود کا ذکر ہم بھول گئے تھے، گواوا، وہ بھی آپ کو جو ہے ریشہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ خون کی صفائی، جب آنتوں کی صفائی ہوگی، غذا جو ہے آپ کو اچھی ہضم ہوگی، فضلہ بھی بہتر طریقے سے خارج ہوگا، بھوک بھی صحیح لگے گی، جلد آپ کی اچھی ہوگی، چہرہ برونق ہوگا، آپ خوشحال نظر آئیں گے، وزن آپ کا کنٹرول ہوگا اور آپ جاذب نظر خوشنما نظر آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے بہت کم کر دی ہیں، پرانے زمانے میں یہی چیزیں چلتی تھیں۔ مکئی کی روٹی کھائیے، بھٹا کھائیے، اس میں جو ہے ریشہ ہے اچھا خاصا۔ تو ریشہ یا فائبر ڈائٹ اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کا اس کے بارے میں مزید کوئی سوال ہو تو ہم وضاحت کے ساتھ اس میں بھی آپ کو پروگرام کر کے دے دیں گے۔ اس لیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔